وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، قرآن کی آیت جب آدمی سنتا ہے پڑھتا ہے اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے، اس کے دل نرم ہوتے ہیں۔ لیکن قرآن آدمی نہیں پڑھتا ہے تو یاد رکھنا اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اب اس کو جہنم کا بیان کرو، موت کا بیان کرو، قبر کا بیان کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ اس کے دل کے اندر سختی آ گئی ہے، اس کا دل زنگ ہو چکا ہے۔ حضرت موسیٰ کی قوم یہودیوں سے کہا، بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا، ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ واشد قسوا، ان کے دل اتنے زیادہ سخت ہو گئے، اتنے زیادہ سخت ہو گئے، پتھر سے بھی زیادہ ان کے دل سخت ہو گئے۔ پتھر کی مثال دی اللہ نے، حالانکہ پتھر کا تو معاملہ یہ ہے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بعض پتھروں کا معاملہ تو یہ ہے کہ پتھر پھٹ بھی جاتے ہیں، اس سے نہریں بھی جاری ہو جاتی ہیں، یعنی پتھر کے اندر حرکت ہو جاتی ہے، پتھر پگھلنے بھی لگتا ہے، لیکن ان کے دل اتنے زیادہ سخت ہو گئے، پورا قرآن سن لینے کے بعد اس کی زندگی کے اندر چینجنگ نہیں آتی ہے، تبدیلیاں نہیں آتی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة واشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد ألا وهي القلب۔ محترم مصلیان کرام، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین اسلامی میری ماں اور بہنوں، آج اس رات میں جو میرا ٹاپک ہے، میرا عنوان ہے، اور جس موضوع کے اوپر آپ کے سامنے میں اپنی باتیں رکھوں گا وہ ہے دلوں کی سختی اور اس کا علاج۔ آج اگر ہم اور آپ غور و فکر کریں تو پوری دنیا میں مسلمانوں کی حالت یہی ہے کہ آج مسلمانوں کے دل بہت زیادہ سخت ہو گئے، اتنا سخت کہ قرآن کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے، جنت و جہنم کا تذکرہ ان کے سامنے کیا جاتا ہے، لیکن ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں آتا ہے، اتنا سخت۔
حلال و حرام کے اوپر اتنی تقریریں ہونے کے باوجود لوگ حرام ہی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. یہ دل کی سختی نہیں تو پھر اور کیا؟ روز روز اپنے کانوں سے یہ خبر بھی سن رہا فلاں فلاں کی موت، فلاں کی موت ہو گئی، فلاں دنیا چھوڑ کر کے چلا گیا. یہ ساری باتیں سننے کے باوجود آدمی کے دل کے اندر ذرہ برابر لرزہ طاری نہیں ہو رہا ہے. قبر کی اور اس جگہ کی فکر بالکل چھوڑ بیٹھا ہے. یہ دل کی سختی نہیں تو اور پھر کیا ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کے اندر آدمی چلو قرآن کی تلاوت کر لیتا ہے، نمازیں پڑھ لیتا ہے، لیکن دل اتنا زیادہ سخت کہ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں دروس سننے کے بعد، قرآن کی آیتیں سننے کے بعد، علماء سے تقریریں سننے کے بعد جیسے رمضان کا چاند نظر، عید کا چاند نظر آتا ہے، ویسی ہی ہماری مسجدیں ویران ہو جاتی ہے. یہ دل کی سختی نہیں تو اور پھر کیا ہے؟ جھوٹ کی کثرت ہماری زندگی میں. لعنت اللہ علی الکاذبین کی آیتیں ہم سنتے ہیں، جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت، ہو اس کے باوجود آدمی جھوٹ بول رہا ہے. یہ دل کی سختی نہیں تو اور پھر کیا ہے؟ زنا کے اوپر ہم تقریریں سن رہے ہیں، شراب کے اوپر ہم تقریریں سن رہے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے سنائی جا رہی ہے، اور دل وہی کام کرتا ہے. دوست نے کہا چل شراب پی لیں تو شراب پی لیتے ہیں، چل زنا کر لیں زنا کر لیتے ہیں، چل پارکوں میں جا کر کے اپنے گرل فرینڈوں سے ملاقات کر لیں، جا کر کے ملاقات بھی کر لیتے ہیں. یہ دل کی سختی نہیں تو اور پھر کیا ہے؟ قرآن کی یہ تمام آیتیں سننے کے باوجود ہمارا دل اتنا زیادہ سخت ہو چکا ہے کہ آج ہمارے یہاں رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود آج برائی سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں کر رہا ہے. روزے کی حالت میں بھی آدمی لوگ گناہ کر رہے ہیں، روزے کی حالت میں بھی دل کی سختی نے تو اور پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا، حضرت موسیٰ کی قوم یہودیوں سے کہا، بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ واشد قسوا. ان کے دل اتنے زیادہ سخت ہو گئے پتھر سے بھی زیادہ ان کے دل سخت ہو گئے. پتھر کی مثال دی اللہ نے، ایک انسان کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے. کتنوں بھی تقریریں کرو، کتنوں بھی قرآن کی آیتیں پڑھو، لیکن وہ چوری چھوڑتا ہی نہیں، زنا چھوڑتا ہی نہیں، شراب چھوڑتا ہی نہیں ہے. اتنے زیادہ ان کے دل سخت ہو گئے ہیں، پتھر سے بھی زیادہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حالانکہ پتھر کا تو معاملہ یہ ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. بعض پتھروں کا معاملہ تو یہ ہے کہ پتھر پھٹ بھی جاتے ہیں، اس سے نہریں بھی جاری ہو جاتی ہیں، یعنی پتھر کے اندر حرکت ہو جاتی ہے، پتھر پگھلنے بھی لگتا ہے. لیکن ان کے دل اتنے زیادہ سخت ہو گئے، پورا قرآن سن لینے کے بعد اس کی زندگی کے اندر چینجنگ نہیں آتی ہے، تبدیلیاں نہیں آتی ہے. کتنے لوگوں کو دیکھیے، کتنوں بھی سن رہا ہے جیسا ہے ویسا، اس کی زندگی میں تبدیلی نہیں آتی، پتھر سے بھی زیادہ سخت. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. اتنا زیادہ ان کے دل سخت ہو گئے، اتنا زیادہ ان کے دل سخت ہو گئے، پتھر سے بھی زیادہ. پتھر تو یہ ہے کہ بعض پتھر مارے اللہ کے ڈر سے، خوف سے لرز جاتے ہیں، اور مارے ڈر بھی جاتا، پھٹ بھی جاتا وہ پتھر. لیکن انسان کا دل ایسا ہے کہ انسان کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ قرآن کی آیتیں سننے کے باوجود اس آدمی کے اندر چینجنگ نہیں آتی ہے. تو دل کا معاملہ یہ ہے، انسان کا دل سخت ہے، اتنا ہو جاتا ہے. نرم بھی ہوتا ہے، سخت بھی ہوتا ہے. قرآن کی آیتیں سنیے، جنت جہنم کا تذکرہ سنیے، آدمی کا دل کانپنے لگتا ہے.
لیکن کبھی کبھی کچھ لوگ اتنے زیادہ دنیا داری میں ملوث ہو جاتے ہیں کہ آدمی بھول جاتا ہے اور دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ آدمی کے اوپر رحم نہیں کرتا ہے، بیوی کو مار رہا ہے، بچوں کو مار رہا ہے۔ ہاں، جو بیویاں اتنی خدمت کر رہی ہے، رمضان کے مہینے میں اٹھ کر کے کھانا بنانا، افطاری کا انتظام کرنا، آدمی کا دل کتنا سخت ہو گیا کہ اپنی بیوی کو بھی برا بھلا کہہ رہا ہے۔ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، الا ان فی الجسد مضغہ، انسان کے جسم کے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے، ایک ایسا ٹکڑا ہے، اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو پورا کا پورا انسان ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر انسان کا وہی ٹکڑا خراب ہو جائے تو انسان کا پورا باڈی خراب ہو جاتا ہے، اس کی زندگی خراب ہو جایا کرتی ہے۔ اذا صلحت صلح سائر الجسد، اگر انسان کا وہ ٹکڑا صحیح تو انسان صحیح، اور اذا فسدت فسد کلھا سائر الجسد، اگر انسان کا وہ ٹکڑا خراب ہو جائے تو انسان کا پورا جسم خراب۔ آپ نے فرمایا، الا وہی القلب، یہ کوئی اور چیز نہیں ہے، انسان کا دل ہے، دل ہے۔ انسان کا دل جب خراب ہو جاتا ہے تو انسان کا پورا اس کا باڈی خراب ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، دل ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دونوں انگلیوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کا یہ دل رہتا ہے، اور اللہ ان دل کو، انسان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ پلٹتے رہتا ہے۔ کبھی ایسا پلٹ دے انسان کافر ہوتا ہے، لیکن کافر ہے، تھوڑی سی تقریریں سن لی، تھوڑا سا قرآن کی آیتوں کو سن لیا، غور و فکر کیا، ایسا پلٹا کہ وہ دیندار بن جاتا، تہجد گزار بن جاتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، دیندار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پلٹتے رہتا ہے۔ اچانک اس کے بارے میں خبر آتی ہے، مولانا وہ تو شراب پینے لگا ہے، وہ تو زنا کرنے لگا ہے، وہ تو چوری کرنے لگا ہے، وہ تو حرام خوری کرنے لگا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگو، اللہ سے دعا مانگا کرو، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، اے دلوں کو پلٹنے والے، اے دلوں کو چینج کرنے والے، اے دلوں کو بدلنے والے، اے میرے پروردگار، ثبت قلبی اعلیٰ دینک، میرے دل کو دین کی طرف پلٹ دے، دین کی طرف میرے دل کو پلٹ دے، پھیر دے۔ یہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے۔ تو دل کا معاملہ یہ ہے، دل انسان کے سخت بھی ہوتے ہیں، اور انسان کا دل اگر خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب۔ اسی وجہ سے حدیث میں یہ بھی آتا ہے، آئی دنیا کے اندر بسنے والوں لوگوں سنو، ان اللہ لا ينظر الى صوركم واجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم۔ آئی کائنات کے لوگوں سنو، امام کائنات نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا ہے، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہاری خوبصورتی کو نہیں دیکھتا، تمہاری بلڈنگوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے کپڑوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مکان کو نہیں دیکھتا۔ یہ تو انسان دیکھتا ہے کتنا خوبصورت ہے، کیسا کپڑا ہے، کیسا مکان ہے۔ اللہ تمہارے مکان، تمہارے بینک بیلنس کو نہیں دیکھتا، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہاری خوبصورتی کو نہیں دیکھتا، پھر اللہ کیا دیکھتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ تیرے دل کو دیکھتا ہے۔ اس دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے کہ نہیں ہے؟ اس دل کے اندر اللہ کا خوف ہے کہ نہیں ہے؟ اس دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے کہ نہیں ہے؟ ڈر ہے، اور کتنا ڈر ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے۔ کتنا ڈر ہے، آذان ہونے کے بعد کیا گھر کے اندر بیٹھا رہتا کہ مسجد کے اندر آتا بھی نہیں ہے؟ اگر ڈر ہے تو ضرور مسجدوں کے اندر آئے گا، اور ڈر نہیں ہے تو مسجد کے اندر نہیں آئے گا۔ اگر اللہ کا ڈر ہے تو ضرور بضرور وہ حلال و حرام کی تمیز کرے گا، لیکن اللہ کا ڈر نہیں ہے، اس دل کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے تو حلال و حرام کی بھی تمیز نہیں کرے گا۔ اس دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے تو زنا سے اپنے آپ کو روکے رکھے گا، اور ڈر نہیں ہے تو انسان زنا بھی کرے گا اور شراب بھی پیے گا۔ تو اللہ دل دیکھتا ہے۔ کچھ کہنے لگا، مولوی صاحب جب دل دیکھتا ہے تو پھر پردہ کرنے کی کیا ضرورت، داڑھی رکھنے کی کیا ضرورت؟ دل دیکھتا تو چہرے پہ کیا فرق پڑتا ہے؟
دل دیکھتا اللہ تعالیٰ، تو پھر داڑھی رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر دل صحیح ہے تو آپ کا چہرہ بھی بتائے گا واقعی آپ کا دل صحیح ہے، تب نہ آپ داڑھی رکھیں گے۔ دل صحیح ہے تب آپ پردہ کریں گے۔ ایک انسان کا دل ہی صحیح نہیں ہے اور بے پردہ بھی گھوم رہی ہے اور اس کے باوجود دل بھی صحیح نہیں ہے، کہتا ہے نا مولوی صاحب پردہ کیا ہے؟ پردہ کیا ہے؟ اصل تو پردہ دل کا ہے۔ پردہ کیا ہے؟ اصل پردہ دل کا ہے۔ کچھ لڑکیاں پردہ ہو کر کے بھی غلط کام کرتے ہیں، ہم لوگ بے پردہ ہو کر کے کچھ غلط کام نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ بے پردہ کرنا بھی یہ غلط کام ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ جب تم اپنے گھروں سے نکلو تو اوڑھنی، حجاب، برقع اپنے چہرے پہ ڈال کر کے نکلا کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا دل انسان کا سخت ہوتا کیوں ہے؟ اب اس کا علاج میں بتاؤں گا سخت کیوں ہوتا ہے، سنیے۔ اللہ کا سخت دل انسان کا سخت اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ آدمی اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے، اللہ کو یاد جیسا کرنا چاہیے ویسا نہیں کرتا ہے۔ جو آدمی اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے، تو یاد رکھ تو اس آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آدمی جتنا زیادہ یاد کرے گا اس کا دل اتنا زیادہ نرم ہوتا ہی چلا جائے گا۔ جتنا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا اس کا نرم اتنا ہوتا ہی چلا جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ذکر آدمی نہ کرے، جیسے آدمی بستر میں جائے، سونے کے لیے جائے تب بھی اللہ کا نام لے، آدمی اپنے بیوی سے ملاقات کرے تب بھی اللہ کا ذکر کرے، گاڑی میں سوار ہو تب بھی دعا پڑھے، اور گھر کے اندر انٹری کرے تب بھی دعا پڑھے، اپنا چہرہ شیشے میں دیکھے تب بھی دعا پڑھے، یعنی اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ امام کائنات فرماتے تین چیزیں اپنی زندگی کے اندر لازم پکڑ لو تو دنیا کی سب سے قیمتی دولت تیری زندگی میں آ جائے گی۔ لیتخذ احدکم قلبا شاکرا، ایسا دل لاؤ، ایسا دل لاؤ جو دلی طور پر تمہارا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا دل تمہارا ہو۔ لیتخذ احدکم قلبا شاکرا، ایسا دل بناؤ جس دل سے تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَلِسَانًا ذَاكِرًا، اور ایسی زبان بناؤ کہ صرف اللہ کا نام لینے والی زبان ہو، یعنی اللہ کا ذکر جتنا کرو گے، جتنا اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور زیادہ نرم کرتا ہی چلا جائے گا۔ پھر فرمایا ایسی بیوی لاؤ، ایسی بیوی لاؤ تعینہ علی امر الآخرہ، ایک ایسی بیوی اپنی زندگی کے اندر لاؤ جو بیوی تمہیں آخرت کے کاموں میں سپورٹ کیا کرتی ہو۔ دل، انسان کا دل سے اللہ کا شکر اگر کوئی کرتا ہے تو انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، لیکن سخت کیوں ہوتا ہے؟ جب اللہ کا نام نہیں لیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، مثل الذی یذکر اللہ فی والبیت الذی لا یذکر اللہ فی، مثل البیت الذی یذکر اللہ فی والبیت الذی لا یذکر اللہ فی، مثل الحی والمیت۔ آپ نے ان گھروں کی مثال بتائی ہے، سمجھایا ہے، اور ایسے گھر والوں کی جس گھر کے اندر اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے وہ گھر والے اور وہ گھر دونوں کے دونوں مردہ ہے، اور جس گھر کے اندر اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جس گھر کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، امام کائنات فرماتے ہیں وہ گھر اور وہ گھر والے دونوں کے دونوں زندہ ہیں۔ یعنی مثل الحی والمیت مثل الذی لا یذکر فی والبیت الذی لا یذکر اللہ فی۔ آپ نے فرمایا جو آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے وہ آدمی زندہ ہے، جو آدمی اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ آدمی مردہ ہے، مردہ۔ چلتا ضرور ہے، بازاروں میں کھاتا ہے، پیتا، دوڑتا ہے، یہ سارا کا سارا کام کرتا ہے، تمہیں تو لگتا ہے کہ یہ آدمی زندہ ہے، لیکن یاد رکھو آذان سن لینے کے بعد اگر مسجد میں نہیں آتا ہے، قرآن میں رکھ لینے کے بعد گھر کے اندر قرآن ہونے کے باوجود اگر وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ہے، قرآن کے اوپر غور و فکر نہیں کرتا ہے، امام کائنات فرماتے ہیں وہ تمہیں دکھنے میں ضرور زندہ لگ رہا ہے لیکن اللہ کی نظر میں وہ مردہ ہے، مردہ۔ اس کا دل سخت ہو گیا ہے، اسی وجہ سے وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ہے، اسی وجہ سے وہ اللہ کو یاد بھی نہیں کرتا ہے۔ تو انسان کا دل سخت کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے۔ دوسرا، انسان کا دل سخت اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ دنیا سے بڑی زیادہ محبت لوگوں نے کر ڈالی ہے۔ الہاکم التکاثر
حتی زرتم المقابر، اتنی زیادہ محبت لوگوں نے دنیا سے کر ڈالی ہے، اتنی زیادہ محبت کر ڈالی ہے، قبر میں پہنچنے والا پھر بھی دنیا 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 کے چکر میں لگا ہوا ہے، دین ہے ہی نہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت کر لینا اور 11 مہینے پھر غلط کام کرنا میرے بھائیوں، اور دنیا دنیا کے چکر میں لگے رہنا، نماز کی نہ فکر نہ قرآن کی فکر، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنے کی امید، نہ توبہ بھی کرتے ہو، تو یاد رکھو میرے بھائیوں، دنیا سے محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر آدمی دنیا سے زیادہ محبت کرنے لگتا ہے تو انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، پھر قرآن کی آیت اس کے اوپر اثر نہیں کرتی ہے، پھر جہنم کا بیان کرو، جنت کا بیان کرو، اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتا ہے، وہ روتا نہیں ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا نہیں ہے۔ اگر انسان کے دلوں کے اندر زیادہ دنیا کی محبت داخل ہو جائے، پیوست ہو جائے، تو یاد رکھنا انسان کا دل بھی سخت ہو جاتا ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع الاکلۃ الی عاقلها الی قصعتها، ایک دور ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ساری دنیا کی امتیں، ساری دنیا کے لوگ مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑیں گی، سب کے سب مسلمانوں کے پیچھے لگ جائیں گے۔ امام کائنات سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا اس زمانے میں ہماری تعداد زیادہ ہوگی؟ آپ نے فرمایا ہاں، بل انتم یومئذ کثیر، تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تمہارا تعداد تو بہت زیادہ ہوگا لیکن تمہارے اندر ایمان کا پاور نہیں ہوگا، ایمان اتنا کم ہوگا کہ تمہاری تعداد تو ہوگی لیکن کوالٹی کے اندر کمی آ جائے گی۔ جیسے سمندر کے جھاگ کو دیکھیے آپ، کتنا دکھتا ہے لیکن ہاتھ لے کر کے جائیے تو ختم، کچھ نہیں۔ تمہاری تعداد تو زیادہ ہوگی لیکن ایسا کیوں ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں؟ آپ نے فرمایا مسلمانوں کے دلوں کے اندر ایک بیماری آ جائے گی اور اس بیماری کا نام وہن ہے، وہن۔ صحابہ کرام نے عرض کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا ہوتا ہے؟ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، انسان دنیا سے بڑی زیادہ محبت کرنے لگے گا اور آخرت کو بھول جائے گا، اپنی قبر کو بھول جائے گا، اپنی موت کو بھول جائے گا، دنیا سے بڑی زیادہ محبت کرنے لگے گا، صبح سے لے کر کے شام تک دنیا ہی دنیا، رات میں سوئے تو صبح اٹھے، نماز کی کوئی فکر نہیں ہے، ڈائریکٹ ٹرین میں بیٹھا چلا گیا، یہاں سے وہاں، حیدرآباد صبح نکل گیا لیکن وہاں سے یہاں آیا، رزق کی چکر میں رزاق کو بھول بیٹھا ہے۔ یہ دنیا کی محبت میں انسان اتنا زیادہ ڈوب گیا ہے کہ انسان کا دل سخت ہو چکا ہے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو میرے بھائیو، دنیا سے محبت ضرور کرو، منع نہیں کرتا ہوں، دنیا سے محبت کرو لیکن اتنی محبت بھی نہ کرو کہ آخرت کو بھول جاؤ اور تیرا دل اتنا زیادہ سخت ہو جائے کہ تیرے دل کے اندر کبھی بھی اللہ کا ڈر نہ آئے، اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھو میرے بھائیو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چٹائی میں لیٹے ہوئے آرام کر رہے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے آپ کو ایسے دیکھا تو فرمایا اللہ کے نبی آپ کے پیٹھ کے اوپر چٹائی کے نشانات موجود ہیں، اللہ کے نبی اگر آپ کہیں تو آپ کے لیے ہم گدے دار بستر لا کر کے دے دیں، آپ کہیں تو تکیہ لا کر کے دے دیں، آرام دہ بستر لا کر کے دے دیں، قالین لا کر کے دے دیں۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں مالی ولی دنیا، مال اور دنیا سے مجھے کیا مطلب ہے، میں ایک مسافر کی طرح دنیا کے اندر آیا ہوا ہوں، سفر کر رہا ہوں، تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے جیسے مسافر آدمی کسی درخت کے نیچے آرام کر لیتا ہے، آدمی یہاں سے کلکتہ کا سفر کرتا ہے، بمبئی کا سفر کرتا ہے، کسی اسٹیشن میں تھوڑی دیر کے لیے رک لیتا ہے، آرام کرتا ہے، پھر ٹرین میں بیٹھتا ہے، چلنے لگتا ہے، ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میری مثال مسافر کی طرح ہے، یعنی میں دنیا میں مسافر بن کر کے آیا
جاؤں, مجھے دنیا کے چکر میں پڑنا نہیں ہے, تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں, یہی میری زندگی ہے. اصل تو زندگی آخرت کی زندگی ہے, یہ مسافر والی زندگی میں کاٹ رہا ہوں. میرے بھائیوں, میرے ساتھیوں, مالی ولی دنیا, مجھے مال اور دنیا سے کیا کیا مطلب ہے؟ غور کرو میرے بھائی. ایسے لوگ تھے. امام کائنات کو ذرا دیکھیے, دنیا سے کیا ہوا. آپ نے ایسی مثال دی, اور ہماری زندگی بھی وہی ہے, ایک مسافر کی طرح ہم اور آپ ہیں. کوئی اپنی اپنی منزل کی طرف چل رہا ہے. کسی کی اسٹیشن پہلے آ جاتی, کسی کی بعد میں آتی ہے. کسی کی اسٹیشن پہلے, کسی کے بعد میں. کوئی جوانی میں اپنے منزل کو پہنچ گیا, کوئی بڑھاپے تک چلا جاتا ہے, کوئی بچپن ہی میں اپنے منزل کو پہنچ جاتا ہے. اس وجہ سے لوگوں اپنے دلوں کو نرم کرنا ہے, دلوں کو نرم کرنا ہے تو دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کیا کرو. تو دل کیوں سخت ہوتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ دنیا سے زیادہ محبت ہو گئی. کتنی محبت ہو گئی دیکھ سکتے ہیں. گھر بنا رہا ہے, بڑھاپے کو پہنچ گیا ہے, بلڈنگ پہ بلڈنگ کھڑا کر رہا ہے. یہ بھی معلوم ہے کہ اب نہ تب میں لڑکنے والا ہوں, جانے والا ہوں, تب بھی دنیا کے پیچھے لگا ہوں. اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی محبت ہو گئی دنیا سے. اور تیسری وجہ دل سخت کیوں ہیں ہمارے اور آپ کے؟ تیسری وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر رہ کر کے ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا اور بیٹھنا ہوتا ہے جو کہ دیندار آدمی نہیں ہے. دل سخت کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارا دوست دیندار نہیں ہے. ہمارا دوست ایسا ہے جو دنیا دار ہے, جو دنیا کی لذتوں میں پڑا ہوا ہے. ایک آدمی کسی دوست کے ساتھ رہتا ہے تو اس کے ساتھ انجوائے کرتے 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 اس کا دل بھی سخت ہو جاتا ہے. اس وجہ سے ہمارا دل سخت ہے. اور چوتھی وجہ کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ گناہ کرنا بھی دلوں کی سختی کی ایک وجہ ہے. ایک انسان گناہ کرتا ہے, زنا کرتا ہے, شراب بھی پیتا ہے, حرام خوری بھی کرتا ہے, نماز بھی نہیں پڑھتا ہے, تلاوت بھی نہیں کرتا ہے, یعنی گناہ پہ گناہ کرتا چلا ہی جا رہا ہے. یعنی زیادہ سے زیادہ کثرت سے گناہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا دل سخت ہو گیا ہے. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک دھبا سا لگ جاتا ہے. نقطتن سودا فی قلبہ, اس کے دل کے اندر ایک دھبا لگ جاتا ہے, ایک داغ لگ جاتا ہے, ایک داغ لگتا ہے. اگر وہ انسان توبہ کر لیتا, گناہ سے توبہ کر لیتا, معافی مانگ لیتا تو وہ دھبا ہٹ جاتا ہے. لیکن ایک گناہ کیا, جیسے اذان سن رہا, اذان کا جواب نہیں دیا, یہ بھی گناہ ہے. اذان سننے کے بعد مسجد میں بھی نہیں گیا, نماز بھی نہیں پڑھا, یہ بھی گناہ ہے. اب یہ دو گناہ ہے. اب نماز جو لوگ پڑھتے ہیں اس کا بھی لوگ مذاق اڑائے, کیا نماز پڑھ رہا ہے. یعنی گناہ پہ گناہ جب آدمی کرتا چلا جاتا ہے, امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے, اس کے دل کے اندر زنگ لگ جاتا ہے. جیسے لوہے کے اندر زنگ لگ جاتا ہے ویسے انسان کے اندر زنگ لگ جاتا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. آپ نے فرمایا یہی ران اس کے دل میں لگ جاتا ہے, یعنی زنگ لگ جاتا ہے. اب آدمی کے اوپر قرآن کی آیتیں پڑھو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اتنا زنگ, اتنا زیادہ غفلت میں آدمی پڑ جاتا ہے. قرآن کی آیت کے اوپر غور کرو, لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا. انسان اتنا زیادہ غفلت میں پڑ جاتا ہے اور اتنا زیادہ گناہ کرنے لگتا ہے کہ علماء تقریریں کرتے ہیں, ایک کان سے سنتا ہے دوسرے کان سے نکال دیتا ہے, دل میں اثر بھی نہیں کرتا ہے. اتنا زیادہ زنگ لگ جاتا ہے, اتنا زیادہ زنگ لگ جاتا ہے. اللہ فرماتا آنکھیں ہیں لیکن دیکھتا نہیں ہے,
آنکھیں لیکن دیکھتا نہیں ہے، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، سن کان ہے لیکن سنتے نہیں ہے۔ کچھ آدمی کو دیکھیے کتنا غفلت میں پڑا ہوا ہے، کتنا گناہ میں ڈوبا ہوا ہے، آدمی اس کو بلا بلا کر کے تھک جائے سنتا ہی نہیں ہے۔ ایسے قرآن کی آیتیں روزانہ تلاوت ہوتی ہے، تقریریں ہوتی ہے، جہنم اور جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، کان سے سنتا ہے لیکن فرق نہیں پڑتا ہے۔ لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اس کے کان ایسے ہیں، کان تو ہیں سنتے ہیں لیکن حقیقی معنوں میں سنتے نہیں ہیں۔ سن رہے ہیں لیکن یہاں سن رہے ہیں اس کان سے نکال دیں، یاد ہی نہیں کیا بول رہے ہیں۔ اتنا زیادہ اتنا زیادہ گناہوں میں آدمی ڈوبا ہوا ہے۔ تو یہ دل کی سختی کی چوتھی وجہ ہے، اور دل کی سختی کی پانچویں وجہ یہ ہے کہ تلاوت نہ کرنا، قرآن نہ پڑھنا۔ صرف رمضان میں ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں، رمضان کے علاوہ بتائیے ہماری زندگی میں قرآن کی تلاوت کا شیڈول کہاں ہے؟ بہت کم، اللہ ماشاء اللہ، کبھی کبھی جمعہ کے دن آدمی پڑھ لیا، ورنہ اتنا بھی نہیں کوئی پڑھتا ہے۔ قرآن کی تلاوت نہ کرنے کی وجہ سے انسان کے دل کے اندر زنگ لگ جاتا ہے، انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، قرآن کی آیت جب آدمی سنتا ہے پڑھتا ہے اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے، اس کے دل نرم ہوتے ہیں۔ لیکن قرآن آدمی نہیں پڑھتا ہے تو یاد رکھنا اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اب اس کو جہنم کا بیان کرو، موت کا بیان کرو، قبر کا بیان کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ اس کے دل کے اندر سختی آ گئی ہے، اس کا دل زنگ ہو چکا ہے۔ قرآن کی آیتوں کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے، تلاوت کرنا چاہیے۔ رمضان کے بعد قرآن کو طاقوں میں سجا دیا جاتا ہے، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں دیکھیے حالات، رمضان میں 1 بار 2 بار 5 10 بار میں نے قرآن ختم کیا ہے، اور رمضان کے بعد رکھ دیا، نکل گیا۔ اب یہ ہے دل کی سختی۔ اب اس کا علاج کیسے ہو؟ دل تو سخت ہو گیا ہے۔ سعودی عرب کے اندر جاؤ، قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، آنکھوں سے آنسو اتنے زیادہ گرتے ہیں۔ امام حرم نماز پڑھاتے ہیں تو اتنا زیادہ روتے ہیں، ان کی آنکھوں سے اتنے زیادہ آنسو بہتے ہیں کہ وہ قرآن کی آیتوں کو پڑھ نہیں پاتے ہیں۔ پیچھے والے کو دیکھو، سسکیاں آتی ہے، دہاڑ دہاڑ کر کے روتے ہیں۔ جب جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کا تذکرہ ہو تو زار و قطار رونے لگتے ہیں۔ یعنی اگر اپنے دلوں کو نرم کرنا ہے، اپنے دلوں کو نرم کرنا ہے تو پہلا کام، پہلا علاج یہ کرنا پڑے گا، پہلا اینٹی وائرس اپنی زندگی میں یہ ڈالنا پڑے گا کہ تمہیں زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرنی پڑے گی، زیادہ سے زیادہ تمہیں قبر کو یاد کرنی پڑے گی۔ ایک انسان اگر موت کو یاد کر لے، ایک انسان اگر زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرے، اپنے قبر کو یاد کرے، تو میرے پیارے ساتھیو اس کا دل نرم ہو جائے گا، کبھی بھی وہ سختی نہیں کرے گا، کبھی بھی وہ ظلم نہیں کرے گا، کبھی بھی وہ زنا نہیں کرے گا۔ قبر کے پاس جایا کرو۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَذَرُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتِ، آئی دنیا کے لوگوں قبرستان جایا کرو، قبروں کے اندر تم جایا کرو، قبروں کو دیکھا کرو، اپنے باپ داداؤں کی قبروں کو دیکھا کرو۔ تم آج سخت ہو گئے ہو، نمازیں نہیں پڑھ رہے ہو، تلاوت نہیں کر رہے ہو، اللہ کے سامنے گڑ گڑا نہیں رہے ہو، رو نہیں رہے ہو، قبروں میں جایا کرو، تمہیں موت یاد آئے گی، تیرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ تو دیکھے گا کل یہ زندہ تھا، میرے طرح باڈی بلڈر تھا، یہ چلتا تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا، آج اپنی قبر میں لیٹا ہوا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ قبروں کے پاس آدمی جب قبرستان میں جاتا ہے تو اس کو موت یاد آتی ہے، یعنی اس کا دل میں نرم ہو جاتا ہے، رونے لگتا ہے، گڑ گڑانے لگتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتا ہے۔ اسی وجہ سے امام کائنات نے فرمایا قبروں کی زیارت کیا کرو، مزاروں کی نہیں، قبروں کی زیارت کیا کرو، موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ امام کائنات ایک جنازے کی نماز میں تشریف فرمائے، سر نیچے کیے ہوئے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے اگل بغل میں،
کیا دیکھتے ہیں صحابہ کرام کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، نبی اکرم زار و قطار رونے لگتے ہیں، اور آپ کی آنسو سے، آپ کی آنکھوں سے اتنا زیادہ آنسو گرنے لگتا ہے، اتنا زیادہ آنسو گرنے لگتا ہے، صحابہ کرام دیکھتے ہیں، کچھ نہیں پوچھتے ہیں، صحابہ کرام بھی رونے لگتے ہیں، کیونکہ قبر کھودی جا رہی ہے، لاش پڑی ہوئی ہے، امام کائنات کی آنکھوں کے اندر آنسو ہے۔ امام کائنات نے تھوڑی دیر کے بعد فرمایا، یا اے میرے صحابیوں، اے میرے بھائیوں سنو، اعدوا لمثل ھذا، اس قبر کی تیاری کرو، اس قبر کی تیاری کرو، اس قبر کے اندر تمہیں بھی آنا ہے، ہمیں بھی آنا ہے۔ یہ کہہ کر کے اللہ کے نبی کی آنکھوں میں جاری قطار آنسو بہہ گئے اور رونے لگے، صحابہ کرام بھی بہت زیادہ رونے لگے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اگر دلوں کو نرم کرنا ہے تو اپنی اپنی آخرت کو یاد کرو، اپنی اپنی موت کو یاد کرو، قبروں کے اندر کبھی کبھی جایا کرو اور اپنے اپنے موت کو یاد کیا کرو، کیونکہ تمہارے دل میں نرم ہو جائیں گے۔ دلوں کو نرم کرنا ہے تو قبروں کے پاس جا کر کے جایا کرو کبھی کبھی۔ میرے پیارے ساتھیوں، دل سخت ہے، اسی وجہ سے ہمیں عذاب قبر کے بارے میں ذرہ برابر سوچتے نہیں، اتنا سخت۔ اگر دلوں کو نرم کرنا ہے تو جہنم کو یاد کرو، جہنم کو یاد کرو۔ امام کائنات نے فرمایا دنیا کی آگ کچھ بھی نہیں ہے قیامت جہنم کے مقابلے میں۔ اس جہنم کو یاد کر لو، نیند نہیں آئے گی۔ صحابہ کرام رات میں کروٹیں بدلا کرتے تھے، رات میں کروٹیں بدلا کرتے تھے، آنکھوں سے آنسو نکالا کرتے تھے۔ نبی اکرم بھی رات میں اٹھا کرتے تھے اور نبی اکرم بھی یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ صحابہ کرام کو بھی آپ نے یہ دعا سکھلائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے میرے صحابیوں تم یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ مجھے جہنم سے تو بچا لے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جہنم کو یاد کرو، اس دنیا کے مقابلے میں جہنم کیسی ہے؟ امام کائنات نے فرمایا 69 گنا زیادہ، 69 گنا زیادہ اس کا زیادہ پاور ہے، ایک چنگاری دنیا کو جلا کر کے راکھ کر دے گی۔ غور کرو، آج ہم گرمیوں کے مہینے میں، گرمیوں کے موسم میں جب لائٹ چلی جائے اپنے گھر کے اندر رہ نہیں پاتے ہیں۔ او دنیا کے دل ڈالا لوگوں، اے دنیا کے اندر مستی کرنے والوں، دنیا کے اندر موج مستی کرنے والوں، کیا کبھی تم نے سوچا ہے قبر کے اندر بغیر تکیا اور بغیر بستر کے تم کیسے سو گے؟ بغیر پنکھے اور بغیر کولر اور اے سی کے اس قبر کے اندر تم کیسے سو گے؟ کبھی اس قبر کے بارے میں بھی سوچا کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں جہنم کا عذاب اتنا ڈینجر ہے، جب لوگوں کو جہنم کا مزہ چکھایا جائے گا انسان کی چمڑیاں جل جائیں گی، انسان کی چمڑیاں جلنے لگیں گے، انسان کہے گا چلو یہ چمڑی جل جائے گی، اب میں مر جاؤں گا، موت آ جائے گی، نجات مجھے مل جائے گی۔ امام کائنات فرماتے ہیں ہرگز نہیں، نجات نہیں مل سکتی ہے۔ جب ایک چمڑی جلے گی تو اللہ تعالیٰ دوسری چمڑی چڑھا دے گا، کیوں؟ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، اللہ تعالیٰ چمڑی اس وجہ سے چڑھائے گا تاکہ اس کے عذاب کے اندر ذرہ برابر کمی نہ آئے۔ امام کائنات نے جہنم کا منظر بیان کرتے کرتے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ قرآن کی ان آیتوں کے اوپر کبھی غور کرنا کرنول کے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، کبھی قرآن کی ان آیتوں کے اوپر غور کرو۔ وَتَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، قرآن کہتا ہے اے لوگو ذرا قرآن کی آیتوں کے اوپر غور کرو، من ورائہ جہنم ویسقا من ماء سدید یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ ویاتیہ الموت من کل مکان وما ہوا بمیت۔ میرے پیارے ساتھیوں، جہنم کے اندر آدمی اتنا پیاس کے مارے تڑپے گا، اتنا تڑپے گا، جہنم کا منظر دیکھو، اتنا تڑپے گا، اتنا تڑپے گا، اتنا تڑپے گا، پیاس کے مارے 40 سال تک پانی کا
चिल्लाएगा चीखेगा, जब उसको पानी नहीं मिलेगा तो जहन्नम के दारोगे को मुखातिब करके कहेगा वनादो या मालिकुल यक़ज़ी अलैना रब्बुक। आई जहन्नम के दारोगे, इतनी तड़प इतनी प्यास लगी हुई है, सांसें बंद हो रही है, मौत नहीं आ रही है। आई दारोगा अल्लाह से रिक्वेस्ट कर दे, आई दारोगा अल्लाह से कम कह दे कि हमारी ये मौत आ जाए, हम मर जाएं, हम ये तकलीफ हम बच जाएं, इस तकलीफ से हमें नजात मिल जाए। वो जहन्नम के दारोगे जवाब देंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम्हें मौत नहीं आ सकती है। तुम तड़पते रहो, सिसकते रहो, बिलकते रहो, रोते रहो, चिल्लाते रहो, तुम्हें पानी नहीं मिलने वाला है, तुम्हारी प्यास को आज बुझाने वाले नहीं है। जब बहुत ज़्यादा रोएगा, 40 साल के पार हो जाएगा, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको जहन्नमियों का पीप पिलाया जाएगा। जहन्नमियों का पीप मालूम है, इंसान का फोड़ा हो जाए उसके अंदर जो पीप बहता आदमी देखना गवारा नहीं करता है। और जहन्नमियों को जो पीप निकलेगा जहन्नम के अंदर उसको पिलाया जाएगा। कुरान की आयत के ऊपर गौर करो, में वराई जहन्नम व युस्का मिन माइन सदीद, उसको जहन्नम का पीप पिलाया जाएगा, जहन्नम का पीप पिलाया जाएगा। यतजर्रउ वला यकादु युसीगु, उसको पीने की आदमी कोशिश नहीं करेगा, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती पिलाया जाएगा, वह किसी तरीके से पीने की कोशिश करेगा। मेरे भाई जो घोंट, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर एक बाल्टी एक डोल अगर जहन्नम का वो पीप दुनिया में फेंक दिया जाए तो ये दुनिया पूरी की पूरी दुनिया सड़ गल जाएगी। ये जहन्नम का पीप, ये अजाब, इंसान ये सब याद करके उसका दिल नर्म हो जाएगा, कभी भी जुल्म नहीं करेगा, कभी भी आदमी को तकलीफ नहीं देगा, कभी भी ज़िना नहीं करेगा, शराब। शर्त यह है कि वो जहन्नम को याद करे, शर्त यह है कि वो मौत को याद करे। जहन्नम का मंजर ज़रा देखो, इंसान खाना खाएगा अटक जाएगा। ला यमूतु फीहा वला यहिया, न मौत है न ज़िंदगी है, खाना अटक गया। अब जिस आदमी का खाना अटक जाता है, कभी कभी गोश्त करने वाला देखिए अटक जाए, सांसें अंदर और बाहर को हो रही है, कितनी तड़प कितनी बेचैनी होती है, आँखों के सामने बिल्कुल मौत का मंजर छा जाता है। जहन्नम के अंदर लोगों को ऐसा खाना खिलाया जाएगा, अटकने वाला खाना खिलाया जाएगा, यहाँ आकर के अटक जाएगा खाना, न अंदर आएगा न जाएगा न बाहर निकलेगा, यानी मौत न ज़िंदगी, बीच वाली कश्मकश में वो ज़िंदगी काटेगा। इतना ज़्यादा रोएगा। मेरे प्यारे साथियों, इन तमाम मनाजिर को याद करो और कम से कम अपने दिल में को नर्म करो। सिर्फ रमज़ान के महीने में नमाज ना पढ़ो, सिर्फ रमज़ान के महीने में तिलावत न करो, बल्कि वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, पूरी ज़िंदगी भर अल्लाह की इबादत करते रहो। अपने दिलों को नर्म करो, तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह से माफ़ी मांगो। मेरे प्यारे साथियों, और उलमा से रब्त करो, डरने वालों के साथ रहो और अल्लाह तबारक व तआला के सामने तौबा इस्तिग़फ़ार किया करो, तब तेरा दिल नर्म होगा, वरना तेरा दिल नर्म नहीं हो सकता है। जहन्नम को याद करो तभी नर्म होगा। सहाबा कराम सलफ़ सालेहीन को ज़रा देखिए मेरे भाई, कैसे कैसे लोग थे। कुछ सहाबा ऐसे थे जिनको जहन्नम का याद आता था, खाना नहीं खाते थे, मारे रोते रोते आंखों से आंसू इतना बहते थे। हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के बारे में, हज़रत उस्मान गनी के बारे में आता है, कब्र का तज़किरा होता तो बहुत ज़्यादा रोया करते थे। दिल नर्म होना चाहिए, तब आदमी नेक अमाल करेगा, तब आदमी दान पान करेगा, तब सदका खैरात करेगा। किसी के ऊपर रहम आदमी कब करता जानते, जब आदमी का दिल नर्म होगा, तब आदमी अपने माल का ज़कात निकालेगा। जिसके दिल नर्म होगा वही नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेगा। अपने आप को चेक कर लीजिए, आपका दिल नर्म है कि सख्त है। अगर नर्म है तो वाकई आप अज़ान का जवाब दे रहे हैं, वाकई आप मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे हैं, वाकई कुरान की तिलावत कर रहे हैं, वाकई रो रो करके गिड़गिड़ा रहे हैं, आंसू निकल रहा है। और अगर आपका दिल सख्त है तो आप चेक कर सकते हैं, अज़ान सुन रहे हैं लेकिन अज़ान का जवाब तक भी नहीं दे रहे, मस्जिद में भी नहीं आ रहे हैं, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा भी नहीं रहे, पर्दा भी नहीं कर रहे हैं,
یعنی اس کا مطلب آپ کا دل سخت ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ اعلان کر کے کہتا ہے ایسا دل لے کر کے آؤ، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ایسا دل لے کر کے آؤ جو دل نرم ہو، جو دل اللہ سے ڈرنے والا ہو، جو دل اللہ کے ڈر کی وجہ سے روتا ہو۔ میرے بھائیوں، یہ دل کے سختی اور کا علاج کے تعلق سے میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جب تک تو ہمیں دنیا کے اندر زندہ رکھ، اللہ اپنے دلوں کو اللہ ہمیں نرم کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے دل جو سخت ہو چکے ہیں اللہ تو ہمارے دلوں کو اللہ تو نرم کر دے۔ الہ العالمین ہمیں ان تمام چیزوں سے بچا جن چیزوں کی وجہ سے ہمارے دل سخت ہوتے ہیں، اور ان تمام چیزوں کو کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما جن کی وجہ سے ہمارے دل نرم ہوتے ہیں۔ الہ العالمین جتنے بھی سامعین حضرات اللہ سب کی دعاؤں کو، سب کی عبادتوں کو اللہ تو قبول عطا فرما۔ الہ العالمین سب کو ہمیں جہنم سے بچنے کے اللہ ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، عذاب قبر سے اللہ ہمیں بچنے کی اللہ ہم سب کو اس کی فکر کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کامل عاجلہ نصیب عطا فرما، جو بے اولاد اللہ ان کو صالح اولاد عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔